بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. الكنايات هي أسماء تدل على عدد مبهم وهي كم وكذا أو حديث مبهم وهو كيتا وزيتا. واعلم أن كم على قسمين: استفهامية وما بعدها منصوب مفرد على التمييز نحو كم رجلا عندك، وخبرية وما بعدها مجرور مفرد نحو كم مال أنفقته، أو مجموع نحو كم رجال لقيتهم، ومعناه التكسير. وتدخل من فيهما تقول كم من رجل لقيته وكم من مال أنفقته. وقد يحذف التمييز لقيام قرينة نحو كم مالك أي كم دينارا مالك، وكم ضربت أي كم ضربة ضربت. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبنیات کی ساتویں قسم کنایات. کنایا کہتے ہیں گفتگو میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو معنی و مقصد پر واضح طور پر دلالت نہ کرے، جو مقصود پر واضح طور پر دلالت نہ کریں اور ان سے صرف اشارہ مل رہا ہو، اس کو کہتے ہیں کنایا. ایسے الفاظ. اسی کی دوسری تعریف وہ اسما جو عدد مبہم یا مبہم بات پر دلالت کریں. عدد مبہم جیسے کم و کذا، کتنا، کیسے، یا مبہم بات کیتا و زیتا، ایسا ایسا ہوا. تو یہ ہے اسماء کنایات جو عدد مبہم پر دلالت کریں اس کے لیے کم و کذا، یا جو مبہم بات پر دلالت کریں اس کے لیے کیتا و زیتا. الکنایات ہی اسماء تدل علی عدد مبہم وہی کم و کذا. کنایات وہ اسماء ہیں جو عدد مبہم پر دلالت کریں اور وہ کم اور کذا. او حدیث مبہم یا مبہم بات پر دلالت کریں اور وہ کیتا و زیتا ہے. وعلم. اب یہاں سے کم کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں، چونکہ کم میں تھوڑی تفصیل ہے. فرماتے ہیں کہ کم کی دو قسمیں ہیں: کم استفہامیہ اور کم خبریہ. کم استفہامیہ کی جو تمیز ہوگی وہ مفرد ہوگی اور منصوب ہوگی. جیسے کم رجلا عندک، تمہارے پاس کتنے مرد ہیں. یہ استفہامیہ کم ہے. تو کم کی دو قسمیں ہیں: کم خبریہ، کم استفہامیہ. اب فرق یوں ہوگا کہ کم استفہامیہ کے بعد جو اس کی تمیز آئے گی وہ تمیز مفرد ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ منصوب ہوگی، اور کم خبریہ کے بعد جو تمیز آئے گی وہ مجرور ہوگی اور مفرد ہوگی. جیسے کم مال انفقتہ، کتنا ہی مال میں نے خرچ کر دیا. تو کم خبریہ میں استفہام نہیں ہوگا، پوچھا نہیں جائے گا، بلکہ تکسیر بتائی جائے گی. جیسے عام طور پر بھی آپ بولتے ہیں میں نے تو کتنا خرچ کر ڈالا. کیا مقصد ہوتا ہے؟ یہ بتانا کتنا خرچ کر ڈالا، کہ یہ کہ بے شمار خرچ کر ڈالا. تکسیر بتانا ہوتی ہے، کثرت بتانا ہوتی ہے. تو کہا کم مال انفقتہ، میں نے کتنا ہی مال خرچ کر ڈالا. تو کم خبریہ کی تمیز مفرد مجرور ہوگی یا جمع اور مجرور ہوگی. جیسے کم رجال لقیتہم، کتنے ہی مردوں سے تم نے ملاقات کی. کتنے ہی مردوں سے تم نے ملاقات کی. تو اب ایک فرق تو یہ ہو گیا کہ کم استفہامیہ کی جو تمیز ہوگی وہ مفرد منصوب ہوگی، اور کم خبریہ کی جو تمیز ہوگی وہ مفرد مجرور ہوگی یا مجموع مجرور ہوگی. اور ایک دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ من کا دخول دونوں کی تمیز پر ہو سکتا ہے.
من کا دخول کم استفہامیہ پر بھی ہو سکتا ہے، کم استفہامیہ کی تمیز پر بھی ہو سکتا ہے، اور کم خبریہ کی تمیز پر بھی ہو سکتا ہے۔ اب جب دونوں میں کم کا دخول ہو، من کا دخول ہو سکتا ہے، تو اب پہچان کیسے ہوگی؟ تو کہتے ہیں قرینے سے، سیاق و سباق سے آپ جانیں گے کہ کون سا کم خبریہ ہے اور کون سا استفہامیہ۔ اگر کسی چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہوگا تو سمجھ آ جائے گا کہ یہ استفہامیہ ہے، اور جہاں تکثیر مقصود ہوگی تو وہاں سمجھا جائے گا کہ یہ کون سا کم ہے؟ کم خبریہ ہے۔ جیسے کہا جائے کم من رجل لقیتہ، تو نے کتنے مردوں سے ملاقات کی۔ اب یہ تمیز بھی مجرور ہو گئی، اب سیاق و سباق ہی سے معلوم ہوگا۔ اور کم من مال انفقتہ، کتنا ہی مال تو نے خرچ کر ڈالا۔ تو اب جہاں استفہام مقصود ہوگا، سوال مقصود ہوگا، مقدار پوچھنا مقصود ہوگی، تو وہ کم استفہامیہ ہوگا، اور جہاں پر کسی چیز کی تقصیر بتانا ہوگی وہ کم خبریہ ہوگا۔ پھر ایک ضابطہ اور بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی قرینے کی بنیاد پر تمیز کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ چاہے تمیز کم خبریہ ہو یا کم استفہامیہ، دونوں کی تمیز کو کبھی قرینے کی بنیاد پر حذف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہا جائے کم مالو کا، کم مالو کا، یہ اصل میں ہے کم دینارن مالو کا، یہ کم استفہامیہ ہے، تمہارے پاس کتنا مال ہے۔ قرینہ کیا ہوگا کہ کم کا دخول ہوا ہے اور کم یہ استفہامیہ ہے۔ کم استفہامیہ کی تمیز جو ہوتی ہے یا تو مفرد منصوب ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ مفرد منصوب، اور یہاں پر سیدھے کے سیدھے مالو کا مرفوع استعمال ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تمیز محذوف ہے۔ ٹھیک ہے، قرینہ یہی ہے۔ جیسے کم مالو کا، کم دینارن مالو کا، قرینہ اس بات کی دلیل یہ بھی ہے کہ جب پوچھا جا رہا ہے کم مالو کا، کتنا مال ہے، تو اس میں دینار کا ہونا ضروری ہے، کتنے دینار۔ اور جیسے کم ضربت، کم ضربتو، کتنا ہی میں نے مارا، تو اصل میں ہے یہ کم ضربتن ضربتو، کیونکہ کم کا دخول جو ہوگا تو وہ کسی اسم پر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب وہ نہیں ہے، اور یہ کم خبریہ اور کم خبریہ کی تمیز مجرور ہوتی ہے، حالانکہ یہاں کم ضربتو سیدھے فعل آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمیز یہاں پر محذوف ہے۔ ملاؤ ان کم اعلی قسمین، کم کی دو قسمیں ہیں استفہامیہ۔ پہلی قسم کم استفہامیہ، وما بعدها منصوب مفرد علی التمیز، اور اس کے بعد جو کلمہ ہوگا وہ منصوب مفرد ہوگا تمیز کی بنیاد پر، جیسے کم رجلا عندک۔ وخبریہ، اور دوسری قسم کم خبریہ ہے، وما بعدها مجرور مفرد، اور اس کے بعد جو اسم ہوگا وہ مجرور مفرد ہوگا، جیسے کم مال انفقتہ، او مجموع، یا جمع کا ہوگا، جیسے کم رجال لقیتہ ہوں۔ ومعناہ تکثیر، اور اس کا معنی ہوگا تکثیر، کثرت بتانا۔ وتدخل من فیہما، من ان دونوں میں داخل ہوگا۔ تقول، جیسا کہ آپ کہیں گے کم من رجل لقیتہ وکم من مال انفقتہ۔ وقد یحذف التمیز لقیام قرینۃ، اور کبھی کبھی قیام قرینہ کی بنیاد پر تمیز کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے کم مالو کا، اے کم دینارن مالو کا، وکم ضربتو، اے کم ضربتن ضربتو۔ وعلم ان کم فی الوجہین یقع منصوبا اذا کان بعدہ فعل غیر مشتغل عنہ بضمیرہ، نحو کم رجلا ضربتا وکم غلام ملکتا مفعولا بہ، وکم ضربتا ضربتا وکم ضربت ضربتو مصدرا، وکم یوما سرتا وکم یوم صمت مفعولا فیہ۔ اب یہاں سے خود کم کے بارے میں کہ کم منصوب بھی مرفوع بھی واقع ہوگا، منصوب بھی واقع ہوگا، اور مجرور بھی ہوگا۔ محلن، لفظاً تو وہ ایک ہی صورت پر رہے گا، لیکن محلن وہ مرفوع بھی ہوگا، محل کے اعتبار سے وہ منصوب بھی ہوگا، اور محل کے اعتبار سے وہ مجرور بھی ہوگا، چاہے وہ کم خبریہ ہو یا کم استفہامیہ ہو۔ لہذا اگر کم کے بعد کوئی ایسا فعل ہو یا شبہ فعل ہو یا شبہ فعل ہو جو اس کے ضمیر میں عمل کرنے کی بنیاد پر کم سے بے نیاز نہ ہو، بلکہ ضمیر ہو ہی نہ، اس فعل یا شبہ فعل میں کے ساتھ کم کی ضمیر نہ لگی ہو، ٹھیک ہے، بغیر ضمیر کے فعل استعمال کیا جائے اور فعل سیدھے کم میں مشغول ہو، اس کی ضمیر میں مشغول نہ ہو، بلکہ کس کے ساتھ لگا ہوا ہو؟
کس میں عمل کر رہا ہو؟ کم میں. تو اب وہاں پر کم یا تو مفعول بہی کی بنیاد پر منصوب ہوگا، یا مفعول مطلق کی بنیاد پر منصوب ہوگا، یا مفعول فی کی بنیاد پر منصوب ہوگا. کم کے بعد کوئی فعل یا شبہ فعل ہو اور وہ فعل یا شبہ فعل کم کی ضمیر سے متعلق نہ ہو بلکہ سیدھے کم سے متعلق ہو، تو اب وہ کم محلن منصوب ہوگا. کس بنیاد پر؟ یا تو وہ کم مفعول بہی بن رہا ہوگا، یا وہ کم مفعول فی بن رہا ہوگا، یا وہ کم مفعول مطلق بن رہا ہوگا. ہر ایک کی مثال ابھی آئے گی. جیسے کہتے ہیں کم فی الوجہین، ان کم فی الوجہین یقع منصوبا، دونوں صورتوں میں کم چاہے خبریہ ہو یا استفہامیہ ہو یہ منصوب ہوگا اذا کان بعدہ فعل غیر مشتغل عنہ بضمیرہ، جبکہ اس کے بعد کوئی فعل ہو یا شبہ فعل ہو اور وہ فعل یا شبہ فعل اس کی ضمیر سے متعلق نہ ہو، یعنی اس کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے فعل سے بے نیاز نہ ہو. جیسے کم رجلا ضربتا، کتنے مردوں کو تم نے مارا. تو اب ضربتا میں کوئی ضمیر نہیں ہے، لہذا اب یہاں پر یہ کم ضربتا یہ کم استفہامیہ ہے اور محلن منصوب ہے مفعول بہی ہونے کی وجہ سے. اور یہ کم غلام ملکتا، اور کتنے ہی ملک تو کتنے ہی غلاموں کا میں مالک ہوا، کتنے ہی غلاموں کا میں مالک ہوا، یہ کم خبریہ کی مثال ہو گئی. لہذا ملک تو یہ کم میں عمل کرے گا. مفعولن بہی یہ مفعول کی بنیاد پر منصوب ہو رہے ہیں. وَكَمْ ضَرَبَةً ضَرَبْتَ وَكَمْ ضَرْبَةٍ ضَرَبْتُ مصدرًا، جیسے کہ میں نے کتنا مارا یا کتنا ہی میں نے مارا، یہ مفعول مطلق کی بنیاد پر دونوں جگہ کم کیا ہے؟ منصوب ہے. دو مثالیں دے رہے ہیں، ایک کم استفہامیہ کی، دوسری کم خبریہ کی. وَكَمْ يَوْمًا صِرْتَ وَكَمْ يَوْمٍ صُمْتُ، کتنا دن تم نے سیر کی یا کتنے ہی دن میں نے روزے رکھے. مفعولاً فی یہ مفعول فی کی بنیاد پر منصوب ہے. پہلی صورت ختم ہو گئی. او ومجروراً اذا کان قبلہ حرف جر او مضاف نحو بکم رجلا مررتا وعلا کم رجل حکمت وغلام کم رجلا ضربتا ومال کم رجل سلبت. مجرور کب ہوگا؟ کہتے ہیں جب اس سے پہلے حرف جر ہو. کم سے پہلے کیا ہو؟ حرف جر ہو. تو حرف جر تو اپنے مدخول کو جر دیتا ہے، لہذا کم بھی محلن کیا ہو جائے گا؟ مجرور ہو جائے گا. یا خود اس کی طرف کچھ مضاف ہو. ٹھیک ہے، جیسے بکم رجلن مررتا، کتنے مردوں کے پاس سے تو گزرا. وعلی کم رجل حکمت، اور کتنے ہی مردوں پر میں نے حکومت کی. دونوں پر حرف جر داخل ہے. اور مضاف کی مثال وغلام کم رجلن ضربتا، کتنے مردوں کے غلام کو تو نے مارا، کتنے مردوں کے غلام کو تو نے مارا. یا کتنے ہی مردوں کے مال کو میں نے سلب کیا، کتنے ہی مردوں کے مال کو میں نے سلب کیا. تو اب یہاں پر بھی یہ مجرور ہوگا. ومرفوعاً کہتے ہیں، اور مرفوع جب ان دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت نہ ہو، نہ تو اس کے بعد کوئی فعل یا شبہ فعل ہو، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس پر حرف جار داخل ہو، نہ ہی وہ مضاف الیہ بن رہا ہو. یہ سب ساری صورتیں نہ ہوں تو وہ مرفوع ہوگا. اب مرفوع ہونے کی دو صورتیں، یا تو مبتدا کی بنیاد پر مرفوع ہوگا یا خبر. مبتدا کب بنے گا؟ جب کہ وہ ظرف نہ ہو. جیسے کم رجلن اخوکا، کتنے مرد تیرے بھائی ہیں. تو یہاں کم محلن مرفوع ہے کیونکہ مبتدا بنے گا. وَكَمْ رَجُلٍ ضَرَبْتُهُ، اور کتنے ہی مردوں کو میں نے مارا. تو یہ ظرف بھی نہیں ہے، لہذا یہ مبتدا کی بنیاد پر مرفوع ہوگا. وَخَبْرًا، یا خبر کی بنیاد پر مرفوع ہوگا. ان کانا ظرفن، اگر کم کیا ہو؟ ظرف ہو. جیسے کم یومن سفر کا، تمہارا سفر کتنے دن ہوگا. وَكَمْ شَهْرٍ شَوْمِ، اور کتنے ہی مہینے میرے روزے میں گزریں گے. تو اب یہاں پر کم یومن اور کم شہر یہ ظرف بن رہے ہیں، لہذا یہ خبر مقدم ہونے کی بنیاد پر مرفوع ہوں گے. تو اب اس کی تین صورتیں تھیں، یا تو یہ مرفوع ہوگا، یا تو یہ منصوب ہوگا، یا پھر یہ مجرور ہوگا. تینوں کو الگ الگ انہوں نے بیان کر دیا کہ کم کے بعد فعل یا شبہ فعل ہو تو اس صورت میں یہ مفعول کی بنیاد پر، مفعول بہی کی بنیاد پر، مفعول مطلق کی بنیاد پر، یا مفعول فی کی بنیاد پر منصوب ہوگا. اور اگر اس پر حرف جا داخل ہو یا مضاف الیہ ہو تو ایسی صورت میں یہ مجرور ہوگا. اور اس کے علاوہ کچھ صورتیں ہوں تو اب مبتدا یا خبر کی بنیاد پر یہ
مرفوع ہوگا. بس.